اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المہتدون۔ حضرت کی فضائل صبر اور ومال صبر کی آج 30ویں نشست ہے ہماری۔ حضرت مصائب اور معمولات اور اس کی پابندی اور مومن کی ثابت قدمی اور ہدایت یافتوں کی جو شان ہے اس کی ساری تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ مصائب اور معمولات جو زندگی کے روٹین کی مومن کی جو ہوتی ہیں، عبادات اور فرائض و واجبات اور حقوق کی ادائیگی، اس میں وہ کس طرح ثابت قدم رہتے ہیں، تو اس کی آج 129 نمبر صفحے پہ ہیں ہم PDF فائل کی۔ صوفیہ کے ارشاد ہے کہ ملا وارد لہو لا ورد لہو، جس کے کوئی ذکر اذکار میں اوراد نہیں ہوتے، اس کی پابندی نہیں کرتے، تو ان پہ واردات بھی نہیں ہوتی۔ الہام اور اللہ کا جو ایک مسلسل کنیکشن ہوتا ہے اللہ والوں کے دل کے ساتھ، وہ بھی نہیں ہوتا۔ جس کا کچھ ورد نہ ہو اس پر وارد بھی نہیں ہوتا۔ اس طریق میں وارد بڑی نعمت ہے، جو کنیکٹڈ رہے اللہ کے عرش رحمان کی نور سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس سے جزیات میں ہر دم الہام ہوتا رہے کہ ان کی ہر وقت، ہر لحظہ اور ہر سیکنڈ اور منٹ ان کی رہنمائی ہوتی رہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، اس وقت بولنا چاہیے، اس وقت خاموش ہونا چاہیے۔ اس طریقے کے علوم کتابی نہیں ہیں، جو کتاب سے جزیات کے احکام معلوم ہوتے رہیں۔ یہاں تو ہر جزء کے لیے الہام کی ضرورت ہے، چنانچہ کامل کو ہر وقت الہام پر الہام ہوتا رہتا ہے، اور یہ حالت ورد کی پابندی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ بدون اوراد و ورد کے وارد نہیں ہو سکتا۔ جب کہ دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور عرش رحمان ہے اس کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کی کسی چیز میں نہیں سما سکتے مگر اس کا نور جو ہے وہ مومن کے دل میں سما جاتے ہیں۔ تو وہ جب صورت حال ہوتی ہے تو ان کو ہر لمحہ الہام پہ الہام ہوتا رہتا ہے۔ پہلے تو اس کی صفائی کریں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صمد ہیں، غنی ہیں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اس کے گھر میں اگر ہر قسم کے چوہے بلیاں دوڑتی رہے اور صفائی نہ ہو تو کیسے وہ پاک ذات اس میں تشریف لائے گی؟ تو اس کی صفائی کے لیے سارے معالجات ہوتے ہیں اور سارے معمولات ہوتے ہیں، اور یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس دل کو کیسے صاف کرنا ہے، تاکہ ہمارے حضرت مجذوب صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تا آجا اب تا خلوت ہو گئی۔ اس پہ حضرت نے فرمایا تھا اگر میرے پاس 1,00,000 بھی ہوتا تو میں آپ کو اس پہ انعام دیتا۔ یہ صورتحال جب ہو جاتی ہے تو ہر وقت الہام پہ الہام ہوتا رہتا ہے، اور یہ حالت ورد کی پابندی ہی سے حاصل ہوتی ہے، بدون ورد کے وارد نہیں ہو سکتا۔ دوسری یہ تو نادانی کی بھی بات ہے کہ ایک نقصان تو غیر اختیاری ہوا جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کائنات میں جو یعنی مصیبت تکوینیہ جو جس طرح کہ آج کرونا کی ہے، یہ تکوین کی چیزیں ہیں، بے اختیار ہے انسان، غیر اختیاری ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو مصیبت تکوینیہ دوسرا ضرر اپنے اختیار سے مول لے لیا جائے کہ خود اپنا نقصان کرنے بیٹھ جائے، یعنی ترک معمولات، وہ تو غیر اختیاری چیز تھی، اور اس کو جو ہے کہ اب زیادہ اپنے اوراد کو اور دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عرش رحمان کی طرف متوجہ کرتا، تو اس کے ترک معمولات دنیا دار بھی ایسا نہیں کرتے۔
دوسرا ذرا اپنے اختیار سے مول لیا، یعنی ترک معمولات۔ دنیا دار بھی ایسا نہیں کرتے جو دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ان کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ ایک مد میں نقصان ہوتا ہے تو دوسری مد میں ترقی کی فکر کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں ریٹ گرتے رہتے ہیں تو ایک کی گرتے ہیں تو دوسرے کی جس کے بڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی فکر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ نے زمانہ جاہلیت کے ایک حلیم کی حکایت بیان فرمائی تھی، یعنی اسلام سے پہلے کی، کہ اس کے بھتیجے نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ لوگ قاتل کو پکڑ کے لائے، اس کے پاس لے گئے تو غایت حلم یہ تھا کہ اس نے اپنی نشست بھی نہیں بدلی، جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح بیٹھا اور کہا احد یدی قطعت الآخر، میرے ایک ہاتھ نے دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا ہے، اب یہی حماقت ہے کہ میں دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دوں۔ ثم قال ولیکن عدو الی امرتی دی ابنها من ابلی فانها لا ترب بدونها، پھر کہا لیکن میری بیوی، چونکہ اس کا بیٹا تھا، اس کا بھی بیٹا تھا، کہ میرے اونٹوں میں سے اس کے بیٹے کی دیت دے دو، کیونکہ وہ بغیر دیت کے راضی نہ ہوگی۔ رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے کہ وہ قصاص لے یا وہ دیت پہ راضی ہو جائے، تو یہ اس کے لیے اس زمانے سے ہی چلی آ رہے۔ دیکھیں یہ ایک کافر تھا جس نے غیر اختیاری ضرر سے پریشان ہو کر اختیاری ضرر کو گوارا نہ کیا۔ تو ہم کو مسلمان ہو کر ایسا نہ ہونا چاہیے۔ بس یہ بڑی حماقت ہے کہ ہم مصائب غیر اختیاری کی وجہ سے اپنے معمولات کو تباہ کر کے اختیاری ضرر میں مبتلا ہوں۔ اس وقت اعمال پر جمع رہنا یہی صبر ہے۔ ایک بات تو قابل لحاظ ہے، دوسری بات یہ قابل لحاظ ہے کہ پابندی طریق میں رضا حق کا قصد ضرور کرو، محض عادت کے طور پر پابندی نہ کرو۔ ہمارے حضرت علی میاں صاحب نور اللہ مرکز فرمایا کرتے تھے کہ امت بدنیت نہیں ہے، بے نیت ہے، جس کی طرف حضرت بھی اشارہ فرمانے۔ وہ اعمال میں استحضار اور نیت کا قصد نہیں کرتے، بس ایک جو ہے ایک عادت کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ روٹین کی چیز ہے۔ تو ہر عمل پہ نیت انما الاعمال بالنیات ہے، اور مومن کی نیت بہت وسیع ہوا کرتی ہے۔ تو مسجد جانے کی نیتیں کرو، اعمال کے ساتھ نیت کرو۔ فرض تو حق عظمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کی نیت کرو کہ مسجد کو جا رہو، اے اللہ آپ کا حق عظمت کی ادائیگی کے لیے۔ اعتکاف ہے، تلاوت، ذکر ہے، نفلی عبادات، دعائیں ہیں، یہ حق محبت ہے۔ اس میں جتنی بڑی نیت ہوتی ہے اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ اس کے سوا میں سارے مسلمان اولین و آخرین کو بخشنے کے لیے آ رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جیسے کہ ذکر کی فرد ہے، اللہ مغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا تو اجرہ بعدد المؤمنین والمؤمنات، اس کا اجر جو ہے جتنے مومن ہیں اللہ پاک کے علم میں ہیں اول سے لے کے آخر تک، اس کے برابر ملے گا۔ تو یہ ساری نیتوں کے استحضار کرے، عادت کے طور پہ پابندی نہ کرو۔ اگر کہیں ضرورت شدید سے ترک معمول میں رضا حق معلوم ہو تو وہاں ضرورت وقت تک معمول کو ترک کر دو، لیکن ذکر خدا سے اس وقت بھی غافل نہ ہونے، خالی نہ جانے دو، چاہے چلتے پھرتے ہی ہو، آہستہ آہستہ ہی ہو۔ اس ضرورت کے ختم پر پھر پابندی شروع کر دو۔ ترک معمول سے جو بے برکتی ہوتی ہے وہ جب ہی ہے جب کہ ترک میں رضا حق نہ ہو، ورنہ رضا حق کے ساتھ ہر حالت میں برکت ہی برکت ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم